بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اقبال صاحب مندورہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ متواتر اور حدیث مشہور میں کیا فرق ہے؟ حدیث متواتر اور حدیث مشہور میں کیا فرق ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ اصطلاح حدیث میں متواتر ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کے بیان کرنے والوں کی تعداد ہر زمانے میں اتنی کثیر ہو کہ آپس میں جھوٹ پر اتفاق کر لینا عقلاً و عادتاً محال ہو، یعنی اتنی بڑی جماعت اور اتنی کثیر ہو وہ تعداد کہ ان کا آپس میں جھوٹ پر اتفاق کر لینا اور جمع ہو جانا عقل یہ باور نہ کرے، بلکہ عقل مانے ہی نہ یہ، یعنی کوئی حدیث اس وقت تک متواتر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر یہ شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1، حدیث متواتر کے لیے شرط نمبر 1 ہے کہ روایت کرنے والے کثیر تعداد میں ہوں۔ اب رہی بات ہے کثیر تعداد یہ کتنی ہونی چاہیے، تو اس کے کم از کم افراد کے اندر علماء کرام کا اختلاف ہے، تو لیکن خیر اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ تعداد تو ہونی چاہیے کثیر۔ شرط نمبر 2 متواتر حدیث کی کہ یہ وصف یعنی کثرت تعداد ابتدا سے انتہا تک ہر زمانے میں موجود ہو۔ ایسا نہیں کہ ایک زمانے میں تعداد تو بڑی ہے یا کثرت تعداد تو موجود ہے لیکن بیچ میں حذف ہو رہی ہے یا ہے ہی نہیں، تو پھر تواتر نہیں کہلائے گا، بلکہ متواتر حدیث کے لیے شروع میں بھی، بیچ میں بھی اور آخر میں بھی وہ تعداد برقرار رہنا ضروری ہے۔ نمبر 3، یہ راوی جو ہیں اس حدیث کو ایسی حسی مشاہدے کے طور پر بیان کریں، مثال کے طور پر یہ کہیں کہ ہم نے یہ حدیث سنی ہے، یا یہ کہے کہ ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا ہے، تو پھر یہ حدیث متواتر کہلائے گی۔ اگر کوئی راوی اپنی عقل کی بنیاد پر قیاس آرائی کرے گا، حالانکہ وہ تو ان کا قول بالکل مانا جائے گا، لیکن وہ حدیث متواتر نہیں ہو سکتی۔ حدیث متواتر کی مثال مشہور ہے مسح علی الخفین، کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا مشہور قول ہے، جب تک میرے پاس آفتاب سے زیادہ روشن مسح علی الخفین کے سلسلے میں دلائل موجود نہیں رہے یا میرے پاس اس سلسلے میں نہیں آئے، تب تک میں مسح علی الخفین کا قائل نہیں ہوا، کیونکہ مسح علی الخفین احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور جبکہ اس سے پہلے ہی قرآن پاک کی آیت پاؤں کے سلسلے میں دھونے کی تھی، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے تب تک میں اس کا قائل ہی نہیں ہوا جب تک کہ میرے پاس بکثرت صحابہ کی یا راویوں کی تعداد حدیث اتنی بڑی پہنچی کہ تب میں قائل ہو گیا کہ مسح علی الخفین اب جائز ہے۔ اسی لیے محدثین فقہاء کرام کا اتفاق ہے مسح علی الخفین کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں وہ تواتر کے درجے کو پہنچی۔ اسی طریقے پر اور ایک مثال پیش خدمت ہے، وہ یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، جس کو بہت سارے صحابہ نے بیان کیا ہے، راوی نے بیان کیا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے کسی حدیث کی نسبت میری طرف کرے اور وہ حدیث تھی ہی نہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ تو تھی حدیث متواتر کی تعریف۔ اور رہی بات حدیث مشہور کی، تو حدیث مشہور یہ وہ روایت ہے جسے 3 یا 3 سے زائد راوی سند کے ہر طبقے میں بیان کرے، مگر وہ عدد حد تواتر کو نہ پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث مشہور ہے اس میں 3 افراد کم سے کم ہونے چاہیں کہ وہ ہر طبقے میں اس 3 راوی اس کو کم از کم روایت کرے اس حدیث کو، اور ہر طبقے میں وہ 3 سے لے کر آگے پہنچ گئے اور وہ مشہور ہو گئی ہو۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث مشہور ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه،
یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو بصورت علم نہیں اٹھائیں گے بلکہ اس کو بصورت علماء اٹھائیں گے. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه. اس کو کم از کم 3 صحابی نے تو نقل کیا ہی ہے صحابہ میں سے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، اسی طریقے پر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اس کو حدیث مشہور کہتے ہیں. انشاءاللہ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالی عالم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.